آئیں ثناخانوں میں چہرہ تیرا۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ غوثیت مآب میں ہدیہ عقیدت بصورت منقبت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ آج 18 ربیع الاخر 1442 سن ہجری مطابق 4 دسمبر 2020 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن اس وقت مرکزی جامع مسجد انوار مصطفیٰ نزد گورنمنٹ پرائمری اسکول چکڑالہ میاں والی پنجاب پاکستان سے بندہ ناچیز آپ کے سامنے بعنوان واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی محو گفتگو ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں بحمد اللہ ہماری یہ آواز اور یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کے ولی کی ہر کرامت اس کے نبی کے معجزے کا عکس ہوتی ہے۔ یہ علم کلام کا مشہور زمانہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے ولی کی کرامت اس کے نبی کے معجزے کا عکس سایہ پرتو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ سبحان اللہ، اس کو مکمل بند کر دیں۔ اے لوگو اچھا تار کا مسئلہ تو دیکھ لیجئے گا۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بڑی دلیل آ چکی۔ الناس عام خطاب ہے، اس میں اہل ایمان بھی آ گئے اور کفار و منافقین بھی آ گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تو یہی فرق ہے کہ یا ایھا الناس کا خطاب عام ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا ایمان والے طبقے کے ساتھ خاص ہو گیا، یا ایھا الذین کافروا کا کافروں کے ساتھ خاص ہو گیا، اور ایھا المنافقون کا ان کے ساتھ خاص ہو گیا۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یا ایھا الناس کا خطاب عموماً قرآنی زبان میں اہل مکہ کے لیے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا اہل مدینہ کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ لیکن الناس کے لفظ کا جو عموم ہے اس میں تو سارے ہی ہیں، لوگ، ایمان والے، کافر، منافق، سب تمہارے پاس تشریف لا چکی۔ قد تحقیق ہے، ماضی پر آئے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے، مضارع پر آئے تو تقلیل کے لیے، یعنی ماضی پہ آئے تو معنی ہوتا ہے بے شک، مضارع پہ آئے تو معنی ہوتا ہے کبھی کبھار۔ جیسے ماضی کی یہی مثال، قد جاءکم، ضرور تشریف لا چکی تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، برہان، التنوین للتعظیم، برہان پہ جو تو پیش کی تنوین ہے نا، یہ تعظیم کی، عظمت کی۔ اے لوگو، دلیل آئی، بڑی دلیل آئی، دلیل آئی، عظمت والی دلیل آئی۔ وہ کون ہے وہ پہلے بتاؤں یا یہ بتاؤں کہ قد یہاں تو تحقیق کے لیے اور مضارع پر تقلیل کے لیے آتا ہے، اس کی مثال چونکہ حدیث میں، پہلے یہ بات پوری کر لیتے ہیں، یا پھر وہ مثال دے لیتے ہیں کیونکہ اس بات پہ پھر ہم نے اگلی بات چلانی ہے۔ بخاری کی وہ مشہور حدیث، قد برائے تقلیل، مضارع کے لیے، کبھی کبھار کے معنی میں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس خبیث کو، جو سارے خبیثوں کا استاد مطلق ہے، اس کو 3 دفعہ پکڑ لیا تھا۔ وہ فطرے کا جو ان کے پاس مال تھا، وہ غلہ وغیرہ آتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نا کہ وہ تھا، تو اس پر اظہار ہوا، بھائی وہ سچی بات کیسے کرتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا، ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ قد یصدق،
مضارع پر آیا ہے تو کس معنی پہ؟ تقلیل کے لیے. بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. اور قد برائے تحقیق ماضی پر، جیسے اس آیت میں اے لوگو تحقیق یقیناً بے شک تشریف لا چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی دلیل. وہ بڑی دلیل ائمہ مفسرین فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی جانب سے آنے والی بڑی دلیل آمنہ کے لال رسول بے مثال ہیں. وہ بڑی دلیل اللہ کی جانب سے جو ہمارے پاس جلوہ گر ہو چکی. ایمان والوں نے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کافروں نے بھی دیکھ لیا، منافقوں نے بھی دیکھ لیا، انس و جن نے دیکھ لیا، چرند پرند نے دیکھ لیا، شجر و حجر نے جن کا دیدار کر لیا. وہ آنے والے رسول بے مثال ہیں، صاحب جود و نوال ہیں. وہ آقائے مدینہ ہیں، سرور قلب و سینہ ہے. وہ آنے والی بڑی دلیل، وہ انبیاء کے افسر ہیں، وہ نبیوں کے تاجور ہیں. ان کی آمد کو بڑی دلیل سے تعبیر کیا. ایک عام سادہ سا جٹ آدمی بھی جانتا ہے. مثلاً ہمارے اسی مجمع میں جو ہمارے سادے بزرگ بیٹھے ہیں، اتنی بات یہ بھی جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے پر ہوتی ہے. اور اگر یہ بابے بزرگ ہمارے ناراض نہ ہوں تو دعووں کے تو جتنے یہ ماہر ہوتے ہیں تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ایسا نہ کیا کریں. یہ زندگی انسان کی اس میں ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے. یہ زمین کے دعوے تو یہ فلاں چیز کے دعوے تو زن زر زمین کے فتنے جتنے ہم صرف سوچ سکتے ہیں ان بزرگوں نے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. تو دلیل جب بھی ہوتی ہے کسی دعویٰ پر ہوتی ہے، گویا وہ دلیل اس دعویٰ کی شہادت بنتی ہے. اس کے پیچھے دعویٰ کیا تھا کہ ذات پاک احمد مجتبیٰ، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم کو دلیل جو فرمایا. جب ہم نے غور کیا تو آپ ایک ایسے دعویٰ کی دلیل کے طور پہ ہمارے سامنے سرکار کا رخ تاباں اور جلوہ زیبا آیا کہ جو دعویٰ تو بڑا قدیمی ہے. آپ کے لباس بشر میں بظاہر بی بی آمنہ کے آنگن میں جلوہ گر ہونے سے صدیوں پہلے کا دعویٰ ہے. انسانیت کی تاریخ کی ابتدا سے ابو البشر حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ان تک وہ تمام انبیاء اور مرسلین کا مشترکہ دعویٰ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فلاح پا جاؤ گے. وہ یہ دعویٰ ہے. اسی سرکار نے بھی یہی دعویٰ کیا اور دلیل خود ذات پاک مصطفیٰ، خود آپ کی ہستی، آپ کا سراپا سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک پورا وجود مسعود، وہ پیکر نور، وہ باعث سرور، وہ پورا مبارک جسم اطہر انور معطر معمبر، وہ کیا ہے؟ اس دعویٰ کی دلیل. دعویٰ ایک رہا کل انبیاء و مرسلین کا. دلیل چونکہ ہر ایک نبی کی ہستی تھی تو دلیل کے الفاظ میں تبدیلی ضرور تھی. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، آدم اس کے منتخب بندے ہیں. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ.
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ۔ ایک دعوے پر ہر دور میں دلیل بدلتی رہی، یہاں تک کہ ماہ ربیع الاول شریف کی 11ویں شب جا رہی تھی، 12ویں صبح آ رہی تھی، سحر کا وقت تھا، اندھیری رات کی جا رہی تھی، اجالا صبح کا آ رہا تھا۔ آمنہ کے لال، رسول بے مثال، صاحب جود و نوال، سراپا کمال ہی کمال، اللہ کے حبیب، ہم دکھیا دلوں کے طبیب، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ وہ آقا جو اللہ کے ہاں اس کے قرب خاص میں وہ پرورش پاتے رہے، یہاں تک امام غزالی حجت الاسلام نے کہا کہ تخلیق آدم سے 14,000 برس پہلے، اور 14,000 بھی نوری برس، جن کا ایک سال 365 یا 355 دن کا نہیں ہوتا، اللہ جانے کتنا، 1000 برس وہ نور مصطفیٰ بحالت قیام، 1000 برس قیام رکوع، 1000 برس سجود، 1000 برس وہ حالت جلسہ میں رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم تا عیسیٰ روح اللہ انبیاء اور مرسلین کے بعد لباس بشر میں وہ پیکر نور بوقت نور آ گیا، پیکر نور بوقت نور آ گیا۔ سحر کا وقت نور پیر کا وقت ہے نا، اور ان کی آمد سے کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹ گئے۔ انسانیت جو سسکتی ہوئی دم توڑ رہی تھی، اس کی جان میں جان آ گئی۔ ایک گھوڑا آگے بڑھ جانے پر اور پیچھے رہ جانے پر، کھیت میں پہلے پانی لگانے اور دوسرے کے لیے روک لینے پر، 7 نسلوں تک جو خون کی ندیاں بہتی تھیں وہ سلسلے ختم ہو گئے۔ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی پھول جیسی بچی کو حقیقی باپ کا زندہ درگور کر دینا، چشم فلک بھی جس پر خون کے آنسو بہائے وہ ختم ہو گیا۔ اس آقا کو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ اب آدمی تو ظاہر ہے کہ ظاہر چیزوں سے سمجھتے ہیں، انسانیت کے معاشرے کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر اللہ کا نبی رسول پیغمبر یہ دعویٰ کرے کہ بھئی اللہ بھی ہے، تو آپ کی اور میری آنکھ نے نہ دیکھا تو ہمارے لیے چمپے کی بات تو ہے نا۔ وہ مجھ سے کلام بھی کرتا ہے، نبی کہے اور ہم نے کلام نہ سنا ہو تو ہمیں حیرت تو ہوگی۔ بھئی ہمارے لیے ماننا بڑی عجیب سی بات ہوگی، دشوار مرحلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے ہر نبی کو ہر دور کے تقاضے اور اپنی حکمت کے پیش نظر وہ کمالات دیے جن کو اعلان نبوت سے پہلے صادر ہوں تو ارہاس کہتے ہیں، بعد از اعلان نبوت ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ولایت سے متصف آدمی سے صادر ہوں تو کرامت کہتے ہیں، عام مومن سے ہو تو معونت کہتے ہیں، اور چاروں حق چیز ہیں۔ 3 اور بھی ہیں خارق عادت، وہ بھی خلاف عادت ہیں لیکن وہ باطل ہیں۔ کافر سے ہو جادو، جیسے وہ فرعونی جادوگروں کا رسیوں کو سانپ بنا دینا ہے تو خلاف عادت، آپ اور میں نہیں بنا سکتے، لیکن کافر سے صادر ہوا تو جادو ہے۔ یا اگرچہ مومن ہو لیکن فاسق فاجر ہو اور اس سے خلاف عادت چیز ہو تو شعبدہ ہے، جسے استدراج کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اور گمراہ ہوتا ہے۔ نبی کا تو معجزے کی وجہ سے مقام بڑھتا ہے، ولی کا کرامت کی وجہ سے، مومن کا مونت، وہ اور گمراہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اسی پر رہو جس پر ہو تم، وہ اپنے اعمال صحیح نہیں کرتا۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، بچپنے میں اسکول میں بھی دیکھی ہوں گی آپ نے شعبدوں کی۔ اور 7ویں آخری چیز ہے اہانت، ہوتی بھی خلاف عادت ہے لیکن دکھانے والے سے بجائے اس کے کہ لوگ متاثر ہوں، الٹا اس کے گلے میں پڑتی ہے خلاف عادت۔ جیسے مسیلمہ کذاب کو کسی نے آ کے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، نبوت کا دعویٰ کیا تم نے،
اس نے کھاری کنویں میں تھوکا تو وہ اور کڑوا ہو گیا. ہے تو خلاف عادت نا, ہم تھوکیں تو وہ کو کڑوا تھوڑی ہو جائے گا, کھاری رہے گا, لیکن الٹا اس کے گلے میں پڑی. ایک بندہ آیا یک چشمے گل, اس کی ایک لائٹ آف تھی, اس نے منتر چنتر پھونکا تو وہ آیا یک چشمے گل, گیا 2 چشمے گل. ہے تو خلاف عادت چیز, لیکن الٹا اس کے حمایت میں نہیں گئی, اس کے مخالفت میں گئی. تو اللہ کے پیغمبر پر اظہار حق کے لیے اظہار معجزہ یہ واجب ہے. ولی کے لیے اپنے طور پہ اظہار کرامت واجب نہیں, بلکہ اخفاء کرامت واجب ہے. کرامت کا چھپانا اللہ کی جانب سے وہ صادر ہو جاتی ہیں. اب انبیاء اور مرسلین میں اگر کوئی سراپا معجزہ ہستی ہیں, سراپا اعجاز, تو وہ بلا شبہ اللہ کے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب ہیں. یعنی اور انبیاء کو تو معجزے دے کر بھیجا گیا نا, سرکار خود سراپا معجزہ ہے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سر العزیز اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. وہ سر اقدس سے پاؤں مبارک تک اللہ کی قدرتوں کا مظہر اتم ہیں, اور نبی بھی اللہ کی قدرت کا مظہر تھے, اللہ کی حکمت اور وقت کے تقاضے کے پیش نظر. دلیل وہ بھی تھے, لیکن یہ سراپا معجزہ ہیں. تو اس لیے فرمایا برہانن, تنوین تعظیم کی ہے, اے لوگو تمہارے پاس اب رب کی طرف سے سب سے بڑی دلیل آ گئی. اس لیے تو بریلی والے بولے, ہاں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, سر اقدس سے پاؤں مبارک تک کیا ہے, اللہ کی شان, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس لیے تو ہم بھی پھر کہتے ہیں کیا, خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے. ہری شاخوں کو نہیں,